الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فلما فصل طالوت بالجنود جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے قال اور طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر بے شک اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر کے ذریعے سے آزمانے والا ہے فمن شرب منہ پس جو اس نہر سے پانی پیے گا فلیس منی وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا ومن لم یطعمہ اور جو اس سے اس کا نہر کا پانی چکے گا بھی نہیں فإنہ منی وہ میرا ساتھی ہوگا الا من اغترف غرفة بیدی ہاں البتہ اگر کوئی آدمی ایک چلو پانی لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے فشربوا منہ الا قلیلا منہم تو قوم میں سے اکثر لوگ بہت تھوڑے لوگ پانی پینے سے رہ گئے اکثر لوگوں نے اس نہر سے پانی جی بھر کے پی لیا فلما جاوزہ جب طالوت دریا کو نہر کو پار کر گئے ہوا والذین آمنوا معہ اور ان کے ساتھ ان کے ایمان والے ساتھی بھی تھے قالوا ان کے ساتھیوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی آج ہمارے پاس جالوت اور اس کی لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ تو جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھنے والے لوگ تھے سچے پکے مومن مسلمان بندے تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ یا تھوڑی جماعت تھوڑی تعداد والے آدمی ایک قوم غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ بہت سارے بڑے بڑے لشکروں پر چھوٹی جماعتیں غالب آ گئی ہیں واللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر اور ثابت قدمی رکھنے اور رہنے والوں کے ساتھ ہے جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلے انہوں نے کہا اللہ تم کو ایک نہر کے ذریعے سے آزمانے والے ہیں طالوت نے کہا کہ تم اس نہر کا پانی نہ پینا جو نہر کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا جو اس کے پانی کو چکے گا نہیں وہ میرا ساتھی ہوگا مگر اگر کوئی بندہ ایک چلو پانی اٹھا لے پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے تو قوم میں سے اکثر لوگوں نے جی بھر کے پانی پی لیا تھا بہت تھوڑے لوگ اس سے جی بھر کر پانی نہیں پیے جب دریا کو نہر کو پار کر دیے طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی جو ان کے ساتھ تھے تو ساتھیوں نے کہا طالوت سے کہ ہمارے پاس آج ظالم بادشاہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنے والے سچے پکے کامل مومن مسلمان بندے کہنے لگے کہ ہم کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ تھوڑے لوگ بڑے بڑے قوموں پر بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ صبر اور ثابت قدمی رکھنے والوں کے ساتھ ہے اس میں پہلی بات اس آیت میں طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر کے ذریعے سے آزمانے والے ہیں دوسری بات جو آدمی اس نہر کا پانی پیے گا وہ میرا بندہ اور میرا ساتھی نہیں ہوگا تیسری بات جو اس نہر کے پانی کو نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا چوتھی بات ہاں البتہ اگر ایک چلو پانی پی لے ایک چلو پانی تو کوئی حرج نہیں ہے پانچویں بات قوم میں سے بہت سارے لوگوں نے
چند لوگوں کو چھوڑ کر جی بھر کے پانی پی لیا تھا۔ چھٹی بات، جب طالوت اور ان کی ایمان والے ساتھیوں کی جماعت نہر پار کر دیے تو اس وقت بعضوں نے کہا کہ ہمارے پاس جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے لشکر سے، جالوت سے اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ چھٹی بات۔ ساتویں بات، پھر سچے پکے کامل مومن مسلمان بندے کہنے لگے جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بہت تھوڑے لوگوں کی جماعت، بہت سارے لوگوں کی تعداد، جن کی تعداد زیادہ تھی، تھوڑی جماعت بڑی تعداد والی جماعت پر غالب آ گئی ہے۔ آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ صبر اور ثابت قدمی رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو واقعہ چل رہا 3-4 دن سے۔ تو طالوت، اب ہوا کیا تھا؟ اب یہ لوگ پوچھتے تھے طالوت کے ساتھ کسے ہم کو کسی کے، ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دو، پوچھے۔ پھر جب بادشاہ بنانے کی بات آئی تو پھر یہ آدمی کیسا بن سکتا بادشاہ، بولے پھر انہوں بادشاہ ہے بولے کر نشانی کیا، بولے وہ سب چیزیں ہو گئی۔ اب ہو گیا، پورا ہو گیا، ان کے پاس انہوں نشانی بادشاہ ہونے کی، وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، ان کے بقیہ چیزیں، پگڑی وغیرہ، عصا، وہ سب چیزیں ان تک پہنچ گئی طالوت کے پاس۔ تو وہ دیکھ کر قوم طالوت کو بادشاہ مان لی۔ یہاں تک ہو گیا قصہ۔ تو آج کا واقعہ کیا ہے؟ تو وہی بچت واقعہ ہے کہ جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر دشمن سے، جالوت دشمن سے لڑنے کے لیے نکلے، تو اب اللہ ان کو آزما چاہتے ہیں، کون پکے مومن بندے، مسلمان بندے ہیں اور کون جھوٹے مسلمان ہیں، اللہ پہچانا چاہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں، اس وقت میں سچے پکے کامل مومن بندوں کی پہچان کے لیے الگ قانون تھا، اور آج ہمارے لیے الگ قانون ہو سکتا ہے۔ ہر زمانے میں اسلام میں اصول تو ایک ہی ہوں گے لیکن فروعات الگ الگ ہوں گے۔ اصول مطلب توحید، رسالت، آخرت، یہ سب چیزیں ایک ہی ہوں گے، لیکن فروعات، اصول مطلب یہی ہے، توحید، رسالت وغیرہ۔ زکوٰۃ بھی ہر قوم میں تھی، توحید کا سبق ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، دجال کے بارے میں ڈرایا، سب چیزیں ہے، اصول ہے یہ۔ فروعات کے اندر اختلاف اور فروعات کے اندر کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ فروعات کا مطلب زکوٰۃ کا حکم بنی اسرائیل کو بھی تھا، ہم کو بھی ہے، اصول ہے۔ فروعات کا مطلب کیا؟ اندر کے مسائل میں زکوٰۃ کتنا دینا، ان کے لیے الگ قانون تھا، یا تو ان کے لیے 10% کا قانون تھا یا آدھا دینے کا قانون تھا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ 2.5%، 40واں حصہ۔ یہ فروعات کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے، یہ پیغمبر کا صدقہ ہے۔ تو اس وقت اس قوم کے لیے آزمائش کیا تھی کہ سخت گرمی بھی تھی، دشمن سے ٹکر لینا ہے۔ تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے بنائے گئے طالوت بادشاہ، انہوں کہنے لگے اپنی قوم سے کہ دیکھو اللہ تم کو آزمانے والا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا، دشمن سے ٹکر لینا ہے، سامنے نہر آنے والی ہے، دریا سمندر پار کرنا ہے۔ اب جو آدمی، اب اللہ اس نہر سے آزماتا ہے، جو آدمی اس نہر سے پانی، اب فل دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، پیاس بھی لوگوں کو لگ رہی ہے۔ اب اس وقت میں اللہ کا قانون اور اللہ کی آزمائش کیا؟ یہی کہ اس وقت کے طالوت نے کہا اپنی قوم سے کہ دیکھو نہر کا پانی ہرگز نہیں پینا، جو پیے گا پانی وہ میرا نہیں ہوگا، جو ہرگز نہیں پیے گا پانی تو پھر وہ میرا بندہ ہوگا، مجھے ماننے والا ساتھی ہوگا۔ ہاں، ان کے لیے کچھ چھوٹ دے دی۔ اب ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، سخت گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، پیاس لگ رہی ہے، اللہ کئی کوئی سے قدم لگاتے رہتے ہیں، ہمارا کام اللہ کیا بولے وہ کر لینا۔ اب ایسا بول کر اللہ تعالیٰ ان پر ظلم تو نہیں کرے، اللہ ان کو چھوٹ بھی دے دیا، الا من اغترف غرفة بیدی۔ ہاں، اگر ایک چلو پانی پی لیں تو پھر اللہ ان کے لیے وہ ایک چلو ہی کافی ہو جائے گا، اللہ کیا بولے وہ سننا ہمارا کام، کئی کو اللہ نکو پیو بول رہا، یہ سب ہمارا اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ تو وہی ہے، تو سمجھیں گے تو قرآن پاک کو اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہلی بات کیا بول رہی ہے؟ پانی نکو پیو بول رہی، جو پیے گا وہ میرا بندہ ساتھی نہیں ہوگا۔ پھر پہلے پیے نکو بول کر بول رہے، پھر کیا بول رہے؟ نہیں پینے والا میرا ساتھی، پینے والا میرا ساتھی نہیں ہے۔ پھر بعد میں اللہ نے چھوٹ دے دی ہے، ایک چلو پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اب پینے کی بات ہٹ گئی ہے، ایسا بولے تو پھر ظلم کی بات نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ ان میں سے پانی پی لیے، جی بھر کے پی لیے، پیٹ بھر کے پی لیے۔ حکم کیا تھا؟ یا تو پینا نہیں،
نہیں اگر پینا ضرورت پڑی اتنی بول کر مشکل ہے تو ایک چلو پانی پینا تھا، ایک چلو اتنا لے کو پینا تھا۔ اب ان میں سے بہت سارے لوگوں نے جی بھر کے پیٹ بھر کے پی لیے، خوب پی لیے، اور کچھ لوگ تھے وہ ایک چلو پی کے کافی بس کر لیے۔ اب جو لوگ جی بھر کے پانی پیے تھے نہیں، اب وہ لوگ دریا پار کرنے کے بعد، نہر پار کرنے کے بعد اب بولنے لگے طالوت بادشاہ سے، طالوت بادشاہ دیکھو اب ہمارے اندر طاقت نہ رہی، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، جالوت اور اس کے لشکروں سے ہمارے پاس آج لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ اب اللہ کیا کرو بولیا، وہ کرنا تھا، انہوں نہیں کریں، اب ان کے اندر وہ پانی زیادہ پینے سے بزدلی آ گئی۔ اب اللہ کیا کرو بولے وہ کرنا، نہیں کرے تو پھر نقصان اس کا ہوتا، انفیکشن ہوتا۔ اب وہ انفیکشن کیسا بھی ہو سکتا ہو، اب بھی ہو سکتا، بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے پیغام بتاؤں گا بعد میں۔ تو بہت سارے لوگ پانی پی لیے، اور جو لوگ زیادہ پانی پی لیے تھے وہ زیادہ لوگ تھے۔ اب جو لوگ زیادہ پانی پی لیے، زیادہ لوگ تھے، ان کے اندر ہمت نہیں رہی اب دشمن سے مقابلہ ٹکر لینے کی۔ اب انہوں صاف کھلا بولنے لگے اب ہمارے پاس ہمت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کی، اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ اب بعد میں چند لوگ بھی سچے پکے مومن بندے تھے، اللہ کی ملاقات کا ان کو یقین تھا، انہوں نے کہا کئی مرتبہ طالوت کو تسلی دینے لگے، انہوں آ کر طالوت سے کہنے لگے کئی مرتبہ ایسا ہوا دنیا کے اندر کہ بہت کم لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے، ٹکر لیے ان سے اور جیت بھی گئے۔ تو ایسا بول کر بادشاہ طالوت کو جا کر ہمت دینے لگے، بولنے لگے، وعدہ کرنے لگے ہمیں تمہیں ڈر نہ کو طالوت، ہمیں تمہارے ساتھ ہے بول کر۔ اب یہاں کتنے لوگ گئے تھے ان کے ساتھ میں؟ تو ان کے حضرت طالوت کے ساتھ میں گئے سو لوگ پورے ٹوٹل، کم پانی پیے سنو، زیادہ پانی پیے سنو بھی، ٹوٹل پورے لوگ 70,000 یا 80,000 تھے ٹوٹل لوگ۔ اب ان میں سے صرف 313 آدمیاں ایک چلو پانی پیے یا بالکل پانی نہیں پیے، سو لوگ 313۔ اب بچت کتنے لوگ آئے؟ کتنے لوگ آئے؟ ہزاروں کے لوگ آئے، اور وہ لوگ جی بھر کے پانی پی لیے، اب ان کے اندر ہمت نہ رہی۔ اب طالوت کے ساتھ رہ کر لڑنے والے لوگ صرف 313 ہیں، اور یہ 313 بھی ہزاروں کے جالوت کے لشکر سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہے۔ اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے بعد، تشریف لانے کے بعد جو اسلام کا پہلا معرکہ ہوا، جنگ ہوئی ہے جنگ بدر کے نام سے، تو اس جنگ بدر کی حالت بھی یہی تھی، اس وقت کے مسلمان بھی 313 تھے۔ تو ٹکر ہوئی کفر اور اسلام کے بیچ میں، تو پھر اسلام غالب آ گیا۔ تو اسلام سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ بعد میں آگے کیا ہوا کل آئے گا، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ جو لوگ زیادہ پانی پی لیے وہ بہت زیادہ لوگ تھے، اور یہ کم پانی پینے والے لوگ تھے 313۔ اب ہمارے لیے سبق، اب یہ 313 کو لے کر یہ مقابلے کے لیے چلے گئے۔ اب ہمارے لیے اس آیت اور سبق سے، اس آیت سے، آج کے سبق سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ جس کسی چیز کو کھانے کا حکم دے اسے کھا لو، اللہ جس کسی چیز سے منع کرے نکو بول کر اسے رک جاؤ۔ اس کی حکمت کیا، اس کا راز کیا سمجھ میں آئے نکو آئے۔ ہمارا کام کیا؟ اللہ کیا کرو بولا وہ کرنے کا نام ہے مسلمان۔ ہماری عقل کے گھوڑے اسلام میں چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے بھائی ٹرین پٹری کو چھوڑ کر تار روڈ پر نہیں چڑھ سکتی، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اللہ کے حکم پر ہمیں سوال نہیں کر سکتے کہیں کو بول کر، تو ہمارے اسلام کے اندر ہماری عقل کا دخل نہیں ہے، یہ سمجھانے کی مثال بول رہا ہوں۔ پٹری چھوڑ کر ٹرین تار روڈ پر نہیں چڑھ سکتی۔ اب اسلام کے اندر ہماری عقل کے گھوڑے کہاں دوڑیں گے؟ پٹری وہاں سے اتر گئی تو ٹرین نہیں چل سکتی۔ اب ہماری بس گاڑی، ہماری بائک ٹرین کے پٹری پر نہیں چل سکتی دنیا کے قانون کے حساب سے۔ پھر ہماری عقل کا دخل اسلام میں کہاں ہوگا؟ ہر ایک بات ہر ایک آدمی کو سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دوسری مثال، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ہماری عقل لگا کر ہمیں اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتے، ایسا کہیں کو ویسا کہیں کو بول کر، سمجھ گیا آپ بات؟ ہر قسم کے اعتراض کا، سوال کا جواب ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے کلام کے اندر۔ تو ایک بات تو ٹرین کے ذریعے سے سمجھا دیا۔ دوسری مثال، ہمارے کو یہ فیاض کیا، یہ نیوٹرل کیا، کوئی کنیکشن آپ معلوم نہیں، کرنٹ ہے نہیں وہاں پتہ معلوم ہونے کا۔ اب کرنٹ کا کام کرنے والوں کو پوچھو لال وائر کا مطلب کیا، ہری وائر کا مطلب کیا، نیوٹرل کا تو کیا، وہ سب کو معلوم رہتا، ہمارے معلوم نہیں۔ وہ آدمی اس کا ماہر ہے، اسے اس کا مطلب معلوم ہو گیا۔ تو وہی بات ہے،
تو اسلام کے اندر جب ہمیں داخل ہو کر اس کے مطلبوں کو، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا. اب اس کے اندر نیوٹرل کیا ہے، کوئی کیا ہمارے سمجھ نہیں آتا، لیکن ہے وہ. تو ویسا ہی ہے، جو اس کا ماہر ہوگا وہ اسے سمجھ میں آئے گی، جو اس کے اندر داخل ہو کر سمجھنے کی کوشش کرے گا سمجھ میں آئے گی. باہر ہو کر وہ 100 مہیلا کس طرح بھی ہوئے تو وہ کام کرنے والے کو معلوم ہے 100 مہیلا کس ہے یا الگ الگ ہے، اسے معلوم ہے، ہمارے کو معلوم نہیں ہے. تو ویسا اسلام کے اندر کس حکم کا کیا مطلب ہے، کیا قانون ہے، اس کے کیا حکمتیں ہیں، اس کے اندر راز کیا ہے، تو وہ ہم کو کبھی کبھار معلوم ہوتا ہے. معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، بہرحال ہے نیوٹرل ہے، اس میں اندر نظر نہیں آ رہی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں اس کے ماہر نہیں ہے. ماہر آدمی کو سمجھ میں آئے گا. تو وہی بات ہے. تو پہلا پیغام آج کے سبق سے کہ اللہ جو حکم دے کسی کام کے کرنے کے بارے میں تو پھر کرو. اللہ کسی کام کے بارے میں نکو کرنے کا حکم دیا تو پھر ہمارا کام کیا نہیں کرنا ہوتا. کئی کو بول رہا اللہ تعالیٰ شرک، اللہ کئی کو نکو کرو بول رہا، یہ سب چیزیں نہیں رہنا. اللہ بول رہا نکو کرو، بس ختم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے سے کرتے تھے، اب کئی کو بول رہی تمہیں، ابا کو پھوٹے بول رہی، کئی کو یہ سب نہیں ہے. جو ہے وہی بول رہے سمیں بھی. پیغمبر جو کرتے تھے ان کے بعد کے لوگ جو کرتے ہیں وہی بول رہے سمیں بھی. سمجھ میری بات؟ علم نہ ہو کو ایسا کرتے تھے سو لوگ. سمجھ گئے؟ تو ایک پیغام تو یہ کرو بولے سو کاما کرو، نکو بولے سو کاما کرو نکو. حکمت کیا، راز کیا، سمجھنا چاہے تو سمجھانے والی موجود ہے. اچھا، دوسرا پیغام کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام والوں کو، مسلمانوں کے پاس یہ لوگ کمیز رہیں گے. ان کے پاس دیکھنے کے اعتبار سے طاقت بھی نہیں ہوگی، ریوالور، تیر، تلوار، نیزہ بھی نہیں ہوگا. اور ہمارے ملک کا قانون بھی وہی ہے، تیر، تلوار، نیزہ نہیں رکھ سکتے. رکھیں گے تو پکڑ لے کر جائیں گے، پھر ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، یہ ہے وہی بول کر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کا نظام کیا ہے، ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہوگی، مسلمانوں کے پاس تعداد میں کم ہوں گے، اور طاقت بھی ہمارے پاس ظاہری اعتبار سے نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی ایک وقت وہ آئے گا کہ کفر پر اسلام اور مسلمان غالب آ کر رہیں گے. ان واقعات سے پتہ چل رہا ہے، غالب آ کر رہیں گے. تو ہمارے ہندوستان کے حالات اور ہمارے مسلمانوں کے لیے آج کے سبق سے پیغام یہ ہے کہ دشمنوں کی طرف سے، ہمارے دشمنوں کی طرف سے چالیں چلی جا رہی ہیں، اور دشمنوں کا سازش اور منصوبہ یہ ہے کہ مسلمانہ کم ہے، کم ہے. اصل میں مسلمان اتنا بھی کم نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے، دشمن سمجھ رہے. ہندوستان کے اندر دوسرے نمبر پر کی پاپولیشن ہماری 600، بلکہ اور آگے بڑھ کر دیکھیں گے حقیقت میں تو ہمارے زیادہ ہے. زیادہ بچے جننے کا ہمیں 7 بچے 8 بچے جنتے تھے، اب نہیں ہے وہ. تو جننا چاہیے بچوں کو. پیغمبر کو قیامت کے دن فقر حاصل ہوگا. تو اب ایک قانون بھی بن گیا. اب قانون بھی پرسوں ایک آدمی بول رہا تھا میڈیا کے اندر آ کر، میڈیا کے سامنے آ کر بول رہا کہ 2 ہی بچے پیدا کرنا. اگر زیادہ بچے پیدا کریں، ہمارے ہندوستان کا قانون ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس قانون کا کوئی حصہ، اس لیے کہ یہ سچا دین ہے. انہوں ایک ہی اللہ کو مانتے، حقیقت پر عمل کرنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے انہوں لوگ. تو قانون ایک آدمی میڈیا کے اندر جمعہ کے اندر بولوں گا آپ کو واقعہ. تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ دشمن یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کم ہے، ہم ان کو مسل کر رکھ دیں گے، پیس کر رکھ دیں گے. تو ہم ان کے حساب سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں دشمن کہ ہم کم ہیں. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تم کم ہی رہو گے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا، شرط اللہ نے لگا دی کہ اگر تم قرآن پر، ایمان پر، اسلام پر مضبوط رہو گے، میرے پیغمبر کی تعلیمات پر مضبوط رہو گے، تو صحابہ کی تمہارے اندر جرأت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی، فتح عطا فرمائے گا. ان پر تم کو اللہ غلبہ دے گا. وہ نہیں تو یہ کیا بھی نہیں ہوگا. سمجھ میری بات؟ تو قرآن پر، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. تو تعداد میں کم ہی ہوں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو فتح عطا کرنے والا ہے. ہم کچھ اللہ تعالیٰ حکومتیں، سلطنت اللہ سب دے گا، فتح ہم کچھ ہونے والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ شرط کیا لگا رہے ہیں کہ اگر ہمیں سچے پکے مومن مسلمان بندے بن جائیں گے، اللہ بولے سو کامہ کریں گے، اللہ نہیں کرو بولے سو کامہ سے بچ کر رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ طاقت بھی عطا کرے گا. اور طاقت بھی ایسی کہ دشمن، ہم یہاں اللہ کے دربار میں سجدے اور تلاوت اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، دشمن اپنے گھروں میں طوفان اور زلزلوں سے برباد اور وہ نیست نابود ہو جائے گا. نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تمہیں تیرہ رکھ لو، تلوار رکھ لو، کیا بھی رکھ لو، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جب تک ہمارا رشتہ
اور ہماری زندگی اسلام سے بالکل ایسا مل جل کر نہیں رہے گی، گزرے گی نہیں، اسلامی تعلیمات پر ایسا عمل نہیں کریں گے، پورے تعلیمات پر اسلام کی ایک ایک بات پر جو بات پسند ہے اس پر عمل کر لیے، جو بات پسند نہیں اس پر عمل نہیں کر لیے، ایسی بات نہیں ہے، پورے قرآن پر عمل کرنا، پورے قرآن پر، پورے دین پر عمل کرنا، تب جا کر دشمنوں کے اوپر مسلمانوں کا روک پڑ سکتا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو غلبہ دے سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں دشمنوں کے تیر تلواروں کے نیچے آنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مطلب کیا؟ قتل ہونے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، عمل نہیں کرتے تو بھی تیار ہونا چاہیے، دشمنوں کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ واقعات سن رہے ہیں آپ، ٹرینوں کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا، گھروں کے اندر گھس کر مارا جا رہا، کہاں کی ہوتے سو واقعات یہاں تک بھی آنے والے ہیں۔ اگر سدھریں گے نہیں، بدلیں گے نہیں، اللہ پر یقین رکھیں گے نہیں، تو پھر وہ ہونے والا ہے۔ کہاں کی، گجرات کے اندر، نوح کے اندر، کشمیر کے اندر، یہاں وہاں ہونے والے واقعات ہماری اس گاؤں تک آنے میں، اللہ کو پہنچانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے بدل جاؤ، سدھر جاؤ، اللہ کے کلام کو پڑھو، سمجھو، سنو، اسے پکڑ کر رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کے ذریعے سے اور اللہ جو کام کرو بول رہا اس پر کر کے طاقت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طاقت کے ذریعے سے دشمنوں سے، جس قسم کا اس وقت کا دشمنوں کا سازش اور پلان ہے، اس کے پلان کو رد کرنے کی اور ختم کرنے کے لیے ہم کو طاقت اور جرأت عطا فرمائے۔